अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मार इकबाल आजकल मेरा नाम है। और सबसे पहले तो आप दोस्तों से मैं माज़रत चाहता हूँ। वक्तन फ़वक्तन आपके मैसेजेस पैगामात मुझे मिलते रहते हैं, और ख़ास शर्मिंदगी उस वक्त होती है जब मैं किसी का जवाब नहीं दे पाता हूँ। और हाल चाल तो यूँ आपको पता चलता रहता है सोशल नेटवर्किंग से, यहाँ से वहाँ से। लेकिन जब कोई ख़ास कर आपका कोई सवाल होता है, सवाल का भी मैंने जवाब तो क्या देना है, लेकिन कोई डिस्कशन चाह रहा होता है या कोई किसी का सवाल होता है, उसको अगर मैं एड्रेस नहीं कर पाता हूँ तो ये बुरी बात होती है। इसका हल फिर मैंने ये निकाला कि वीडियोस बना ली जाएं, कोई 10 मिनट की, 5 मिनट की, ताकि मैं जो कुछ मुझे इनबॉक्स में मौसूल होता है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ, दूसरों तक भी वो बात पहुँचती रहे। और इस सिलसिले में आज इब्तिदा जो है वो शायरी से ही करते हैं। ज़ाहिर है कि पहला हवाला मेरा यही है। जो बातें आप मेरे इनबॉक्स तक पहुंचाते रहे उनको मैं कोशिश करूंगा तमाम को तो नहीं, लेकिन उनमें से कुछ को एड्रेस करने की। यूं करते हैं कि शुरू से शुरू करते हुए बस ऐसा करें कि फ़र्ज़ हम कर लेते हैं कि दुनिया जो है वो अभी से ही शुरू हुई है। हम पहले पहले इंसान हैं, अभी हमने अपनी ज़ात का नया नया इदराक लिया है, अपना माहौल देखा है, इर्द गिर्द जाना है, पहचाना है। और अभी अभी हमें पता चला है कि हमारे सर्वाइवल के लिए, इंसान को ये पता चला कि उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी बका के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो उसका साथ जुड़े रहना है, आपस में मिल के रहना है। क्योंकि उसके अलावा अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुकाबला करने की इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे शायद हम सकत नहीं रखते हैं। भाई ना हम इतना तेज़ भाग सकते हैं शिकार करने के लिए, ना हमारे दांत बड़े बड़े हैं, ना हमारे बदन पे ऐसे बाल हैं जो हमें मौसमों से महफूज रखें, उड़ नहीं सकते। तो लेकिन वी थिंक दैट वी आर टू स्मार्ट, हम शायद दूसरी मखलूक़ात से ज़्यादा स्मार्ट हैं, अक्लमंद हैं, और साथ मिलजुल के हम सरवाइव कर सकते हैं। साथ मिलने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ मिसाल के तौर पर बांटने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए हमें ज़ुबान की ज़रूरत पड़ी। हमने सबसे पहले ज़बान तश्कील दी, दरियाफ्त की। और एक बड़े मज़े की वैसे लिंग्विस्टिक्स की थ्योरी ये भी है कि ज़ुबान दरअसल इंसान ने झूठ बोलने के लिए पैदा की, झूठ बोलने के लिए दरियाफ्त की। क्योंकि दीगर जो ज़रूरियात हैं वो तो जानवरों की भी पूरी हो रही हैं, बाकी की भी पूरी हो रही हैं, और गुफ्तगू साथ में आपस में वो भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन लैंग्वेजेस जिसमें वो बात करते हैं, हम उन्हें देखते हैं, यानी आवाज़ें निकालते हुए, और मुख्तलिफ़ आवाज़ों के मुख्तलिफ़ मतलब होते हैं। अव्वल हमारे साथ भी यही था। हमने भी पहले पहले यकीनन आवाज़ें निकाली होंगी, गुस्से में ऊंची, प्यार के लिए कोई और अपने आप को रिकॉर्ड करते रहने के लिए हमने तस्वीरें बनाई। उन तस्वीर की आवाज़ों के साथ शादी हुई। जब वो तस्वीर और आवाज़ मिल गए तो हर्फ पैदा हुआ, उनसे लफ्ज़ बने, जुमले बने। हम अपनी ज़ात का इजहार करते रहे, अपनी ज़रूरियात बताते रहे एक दूसरे को। और जैसे मिसाल के तौर पर यूँ है कि मुझे किसी फल की ज़रूरत है, मैं किसी से कोई फल चाहता हूँ, तो हमने पहले पहले ज़ुबान में यकीनन चीज़ों के नाम रखे होंगे। नाम रखने से, लेबलिंग से हमने इब्तिदा की होगी। फिर उन तमाम चीज़ों को आपस में जोड़ा होगा। मुझे दरख्त बताना है तो दरख्त मैंने कहा होगा, मुख्तलिफ़ दरख्तों के नाम रखे होंगे, उनके मुख्तलिफ़ फलों के नाम रखे होंगे, हिस्सों के नाम रखे होंगे। लेकिन जहाँ पर अभी भी, आज भी मुझे अगर ये बताना है किसी को कि किस फल का, सेब का जायका कैसा है, तो ये मैं ज़ुबान से नहीं बता सकता। क्या मैं कहूँगा जायके का नाम रख के? मैं कहूँगा मीठा, तो मीठे से आप क्या समझेंगे? शक्कर की तरह मीठा कह लेंगे? नहीं, सेब शक्कर की तरह तो मीठा नहीं होता। थोड़ा तुर्श कैसा यार, सिरके जैसा क्या, खट्टा क्या, नहीं इमली जैसा भी नहीं, सिरके, नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमें शायरी की ज़रूरत पड़ती है। अव्वल तो जिस दौर की पहले मैं बात कर रहा था, अव्वल तो शायरी इस्तेमाल की गई चीज़ों को याद रखने के लिए, मजहबी दुआओं के लिए, चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, एक
تاریخی داستان کسی کو سنانے کے لیے، مذاہب کی باتیں بتانے کے لیے، قوانین بتانے کے لیے، جیسے اب آج کل نعرے استعمال ہوتے ہیں، اصول قوانین بتانے کے لیے. داستان گوئی کی روایت تھی. داستان گو نے ظاہر ہے کہ اس کا انسان ہونے کی حیثیت سے سانس میں دودھ تھا، سانس اسے وقفے لینے تھے جگہ جگہ. ان وقفوں کو مزید پرپزلی آپ نے کر لیا ہوگا، تو اس کو آپ اسٹینزا کی بنیاد سمجھیں، اس کی بنیاد پڑی. سو ان شارٹ، زبان کی جو فائنسٹ فارم کہلائی وہ شاعری کہلائی. اکثر میں ایک بات کہتا ہوں ہر آرٹ کے لیے کہ آرٹ کی ایک سیدھی سی ایکویشن یہ ہے کہ ایکسپریشن پلس ایکس از اکول ٹو آرٹ. اظہار، اپنی ذات کا اظہار جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس اظہار میں ایک ایکس ہے. اب یہ ایکس جو ہے یہ آرٹسٹ کا ہے، یہ سب کا اپنا اپنا ہے. اٹ از کوائٹ سبجیکٹیو. وہ میتھس والے بھی بیچارے ایکس ڈھونڈتے رہتے ہیں، فائنڈ ایکس. کسی کا نکل آتا ہے، کسی کا اپنا نکل آتا ہے، کسی کا اس مطابقت سے نکلتا ہے. شاعری کا بھی ایک ایکس ہے. یہ ہر آرٹسٹ کا اپنا اپنا ہے. صرف اظہار آرٹ نہیں ہوتا، اظہار کسی سطح پہ جا کے آرٹ بنتا ہے. اس میں آپ کچھ ایڈیشنل ڈالتے ہیں. وہ ایڈیشنل جو ہوتا ہے وہ آپ کے اظہار میں رکاوٹ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے اظہار کو وسعت دیتا ہے. زبان کو جب آپ نے اس کی معنویت میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کے جسے کیا کہنا چاہیے معنی کی ترسیل میں جب آپ نے اس کو وسعت دی، تب وہ شاعری بنی. فائنسٹ آپ نے جب لینگویج کو کر دیا تو وہ شاعری بنی. کوئی بہت اچھا بولتا بھی ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار وہ بات ایسے کرتا ہے، لگتا ہے شاعری کر رہا ہے. یہ تو شاعری ہے. زبان اپنی فائنسٹ شکل میں شاعری کہلاتی ہے. پھر اس کے دراصل جس مدعے پہ میں آنا چاہ رہا تھا وہ بار بار سوال ہوتا ہے کہ عروض کے حوالے سے یا دیگر قوانین یا اصولوں کے حوالے سے کہ جی کیا عروض سیکھنا ضروری ہے، کیا یہ لازم ہے. تو اس کو ایسے سمجھیں، لازم ہے یا نہیں ہے کا کوئی جواب نہیں ہے. بنیادی پرپز میں آپ کو اسی لیے پہلے 2 منٹ میں واضح یہ کر چکا کہ دیز تھنگس آر یوز ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو یور ایکسپریشن. آپ کے اظہار کو وسعت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھل کا ذائقہ بتانا ہے نا، اب لفظ میں اتنی سکت نہیں ہے، اس کی معنویت میں اتنی سکت نہیں ہے، اس کے میننگ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ آپ کو پھل کا ذائقہ بتا دے، آپ کو احساس دلا دے. لیکن یقین کریں ایک اچھا نظم لکھنے والا اگر میٹھے پہ نظم لکھے گا نا تو آپ کا منہ میٹھا ہو جائے گا. یہ شاعری ہے. اب اس میں جو میٹر ہیں، جو عروض ہیں، یا کسی بھی قسم کی فون ایستھیٹکس، پوئٹری از آل اباؤٹ صوتی جمالیات، اس کی فون ایستھیٹکس، یہ فون ایستھیٹکس برقرار رکھنے کے طریقے ہیں. اس کا ایک مشکل، اس کا آسان طریقہ جو ہے وہ میٹر ہے. اس کے علاوہ اب تک ہم نے کوئی طریقہ ایسا اتنا اعلیٰ کھوجا نہیں ہے. یعنی جو شاعری کی، خاص طور پہ اردو میں تو جو شاعری کی تسلیس ہے وہ انہی 3 چیزوں پر ہے. آپ کے پاس قوافی ہیں، ردیف ہیں، آپ کے پاس میٹر ہے. دا ریپیٹیشن آف ساؤنڈز، جہاں پر ساؤنڈز ریپیٹ ہو رہی ہیں وہ آپ کا قافیہ ہے. جہاں پر لفظ پورا ریپیٹ ہو رہا ہے وہ آپ کی ردیف ہے. جہاں پر جو ہے آپ اس کی ردم کو ریپیٹ کر رہے ہیں وہ ریپیٹیشن ہے، تو اس سے آپ کا میٹر بنتا ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ انگریزی میں اسٹریسز شاید بتاتے ہوئے ہم بچوں کو بتاتے ہیں نا کہ کیسے امبریلا کے بیٹا اسٹریسز دیکھنا ہے تو دیکھ لو کتنے 3 اسٹریسز ایسے پتہ چلیں گے. تالی دیکھو کتنی بار بجتی لفظ امبریلا میں، امب رے لا. اب اس ردم پر، اسی ردم کا سمجھ لیجئے کہ آپ نے نام رکھ لیا ہے تو وہ آپ کے چند طے شدہ بہور، چند طے شدہ اوزان بن گئے ہیں. اور وہ کسی کو بھی سکھائے جا سکتے ہیں. وہ آپ 2 مہینے کسی بھی بچے کو سکھا لیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھنے کے لیے مصوری سے سمجھیں کہ اکثر پزل دیکھا ہوگا نا، پزل ہوتا ہے، پزل میں چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں. وہ پیسز ساتھ میں جوڑ کے بچہ ایک تصویر بنا لیتا ہے، ہم ایک تصویر بنا لیتے ہیں. لیکن وہ تصویر مکمل ہونے کے بعد بھی اس میں لائنز رہ جاتی ہیں. پزل میں دیکھا ہوگا نا، اس میں لائنز نظر آتی ہیں. مصرے میں بھی ایسے ہی جب وہ آپ اراکین جوڑ کے ایک خاص وزن جوڑ کے جب آپ مصرع بنا لیتے ہیں تو اس میں وہ کریکس نظر آئیں گے، اس کو آپ سکتے کہیں گے. وہ لائنز وہ غزل سے پزل ہو جائے گا. تو اٹ از جسٹ ون تھنگ
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جی لازم ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے. اس کے مقصدیت پہ غور کریں کہ اس کا پرپس کیا ہے. اس کا پرپس یہ ہے کہ یہ آپ کے اظہار کو تقویت دے، اس کو وسعت دے. اگر آپ کے اظہار کو اس سے وسعت نہیں مل رہی، الٹا یہ رکاوٹ بن رہا ہے، تو پھر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، شاعری کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں کا جواب بھی جیسے اکثر یہی میں نے کہا کہ میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ایڈریس کرتا رہوں گا جیسے جیسے آپ کے سوال مل رہے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ میں نام کے ساتھ نا آپ کے سوالات کوٹ کر دیتا. اگلی بار کوشش کروں گا کہ یہ ایسا ہی کرو. کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھو بات یہ ہوتی ہے نا، ایران سے شروع کرتا ہوں، تیران پہنچ جاتا ہوں. لیکن مقصد کہنے کا، بتانے کا یہی تھا کہ یہ اگر آپ کے ایکسپریشن میں کچھ ایڈ کر رہا ہے، آپ کو وسعت دے رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ زبان کی فائنسٹ فارم شاعری ہے. یہ اگر فائنسٹ بنا رہی ہے آپ کے اظہار کو، تو دیٹ مینس یو آر یوزنگ اٹ دا وے اٹ شوڈ بی یوزڈ. اگر نہیں بنا رہی تو یہ تو سکھایا کسی کو بھی جا سکتا ہے. یہ تو کمپیوٹر سافٹ ویئر کو سکھایا جا سکتا ہے آپ کو، کیونکہ سافٹ ویئر ایسا ڈیزائن کر لیں جو کیا کہتے ہیں آوازیں جانتا ہو اور آوازوں کے اوزان جانتا ہو، آوازوں وزن جانتا ہو، تو وہ آپ کو مصرع سیدھا کر کے جناب دے دے گا. لیکن کیا یہ شاعری ہوگی، کیا یہ شاعری کہلائے گی؟ تو اس بات کا جواب آپ خود اپنے ذہن میں خود سوچ لیں. تو یہ بات ہے کہ لازم ہے یا نہیں ہے کا جواب یہ ہے. شاعری کا پرپس، جو مقصد ہے، جو ابتدا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں میں مزید کوشش کروں گا کہ یہاں تک غزل تک ہم آئے ہیں تو غزل پہ مزید بات ہو سکے. تب تک کے لیے اجازت دیں. پہلی میں نے سوچا کہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو بنا لوں تاکہ دیگر جو موضوعات ہیں ان پہ پھر تفصیل سے ہماری بات ہو سکے. بہت شکریہ.